امپورٹڈ حکومت کے آتے ہی مراد سعید کو ٹارگٹ بنا لیا گیا۔ کبھی دہشت گردی کی واپسی کے بارے میں قوم کو آگاہ کرنے پر بغاوت اور غداری کے مقدمے کیے تو کبھی ارشد شریف شہید کے قتل میں ملوث کرنے کی کوشش، کبھی ایک فرضی لیپ ٹاپ کی کہانی تو کبھی زمان پاک میں دہشت گرد جمع کرنے کا بیانیہ۔ متوسط طبقے سے ابھر کر آنے والا مراد سعید ایک نوجوان سیاستدان ہے جس نے پارلیمنٹ کے فلور سے اپنے لوگوں کے مسائل اور ان کے حقوق کی جنگ لڑی تو اس کے خلاف غلیظ کیمپینز بنا کر اس کی کردار کشی کی گئی۔ عمران خان کی حکومت میں سب سے زیادہ بجٹ والی وزارت چلائی، پوسٹل سروسز جیسے مردہ گھوڑے کو قابل منافع بنایا، اور آج تک نہ ہی کبھی 1 روپے کی کرپشن میں ملوث رہا، نہ امپورٹڈ رجیم اس پہ لگائے ہوئے الزامات ثابت کر پائی۔ رجیم چینج آپریشن کے خلاف عمران خان کی عوامی کے لیے آواز اٹھائی۔ مراد سعید کا بڑا جرم مالا کنڈ اور سوات میں دہشت گردی کے خلاف عوام کو متحد کرنا اور پختونخوا میں بدامنی کی سازش کا پردہ چاک کرنا ہے۔ پاکستان کے محب وطن بیٹے اور صحافی ارشد شریف شہید کے قاتلوں کی جانب نشاندہی کرنے کی پاداش میں گزشتہ 1 سال سے اس پر اپنے ہی ملک کی زمین تنگ کر دی گئی ہے۔ کیا مراد سعید کو نشان عبرت بنا کر پاکستان کے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے موروثی سیاستدانوں کی غلامی قبول کر لیں؟ کیا آزاد خود مختار پاکستان کا خواب دیکھنا اور اپنی قوم کے امن کی بات کرنا اسے واجب القتل بناتا ہے؟ کیا واقعی اس ملک کے طاقتور حلقے اس کے خواب سے ڈرتے ہیں؟ سیاست کون کرتا ہے؟ مجھے معلوم ہے میری حفاظت کون کرتا ہے۔ ہم نے لاج رکھی ہے بزرگوں کی یہاں، ورنہ سبھی ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، بغاوت کون کرتا ہے؟